کاپیاں تقسیم کی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے وکلاء اس کو دیکھیں گے، اور ہم نے تجویز یہ کیا ہے کہ چونکہ بلاول صاحب اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ آ چکے ہیں، آج بھی وہ تشریف لائے ہیں، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں ان کو بھی اس مسودے کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے، اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری طرف سے تو ایک اطمینان دیا گیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہماری تجاویز کو قبول کریں۔ حکومت نے جو ابتدا میں ہمیں ایک مسودہ یہاں کالے تھیلے میں بھیجا تھا، اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو وہ نہ آئین کا تقاضا پورا کر رہا تھا، نہ جمہوریت کا، اور نہ آئینی اور جمہوری اداروں کا، نہ عدلیہ کا، تو ہم نے مسترد کر دیا تھا، اور ہم ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو قابل اعتراض مواد ہے اس کے اندر اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے، اور جس پر اتفاق رائے ہو سکے کہ جس سے آئین میں اصلاحات آئیں، عدلیہ میں اصلاحات آئیں، نہ یہ کہ ہم بگاڑ پیدا کریں۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے بھی ماضی کے جتنے بگاڑ تھے آئین کے اندر ان کو صاف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود 19ویں ترمیم کے ذریعے سے عدالتی اصلاحات میں جو پارلیمان کا کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیئرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو، تو جہاں کمیشن کا ایک کردار ہوگا عدلیہ کے کمیشن کا، وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا، اور اس طرح نظام میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کیا جا سکے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور پیپلز پارٹی جے یو اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ قانون ہے اور وہ جو آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ نے حکومتی مسودہ مسترد کیا، تو حکومت آپ کی ان ترامیم کے اوپر آمادہ ہو جائے گی؟ تو پیشرفت اسی طرف ہوئی ہے اور ہو جائے گی، ہماری امید ہے، لیکن اس پر ضرور اب حکومت کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے، اور عام طور پر ملک کے اندر جو تاثرات ہیں حکومت بھی اس سے آگاہ ہے کہ پبلک نے بھی حکومتی مسودے کا تو تصور ہے، حالانکہ ان کے سامنے تو مسودہ موجود نہیں ہے، لیکن اس تصور ہی کو مسترد کر دیا، اور جو ہم نے موقف دیا اور جس حد تک بھی دیا ہم نے، تو اس کو عوام نے پذیرائی بخشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے تو عوام کے مزاج کو اور عوام کے نبض کو انہوں نے پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور ہمیں عوام کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم اس کے متحمل ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پہلے سے جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا ان کو شہید کرنے سے پہلے، کیا پہلے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے مسلسل، تو اگر ان کو کچھ اعتراضات ہیں اس مسودے کے بارے میں تو اس کے ساتھ کس طرح سے لیں گے؟ تو یہ باتیں تو دونوں میں نے کہہ دی ہیں آپ سے، البتہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے پی ٹی ایم کے جلسے کے حوالے سے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر جلسے پر پابندی لگ گئی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا بلکہ صوبے کا نمائندہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس نے صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جلسہ نہیں ہوگا اور کہیں بھی نہیں کر سکیں گے، تو وہ فیصلہ بھی ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے، اور دوسری طرف ان کو اجازت بھی دے دی گئی ہے، تو اجازت دینے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیوں اتنے تضادات کا شکار ہے صوبائی حکومت کہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس دن چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے پہلے اتفاقی رائے ہو سکتا ہے
25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तौसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए, और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आईन और कानून के हवाले से ही फैसला देंगे और देते रहेंगे। लिहाजा 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की बातें रिटायरमेंट की तो है, तो ठीक है, रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये है कि निज़ाम तो चलना चाहिए और निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल करना है। आपने आज कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ काफियाँ तकसीम की, क्या वो हुकूमत की तरफ से वो कंप्लीट मुसद्दा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, एक, और दूसरा जेयूआई का जो मौक़िफ़ है खास तौर पे वो आईनी बेंच का है या आईनी अदालत का है इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं, और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि जो हमारे आईनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फारिग हों और वो लोगों के जो केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फारिग कर सकें, उनको फैसले दे सकें। जी वकार भाई, मुसद्दे के बारे में बताइएगा। मौलाना, एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मुसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वो सुकम बाकी है? क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो पीटीआई के सामने पेश करें, और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा। कितना टाइम लगेगा मौलाना इसमें अंदाजा? तो जिस वक्त भी ये मामला तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। 2 दिन यानी 25 तक। फिर 25 आ गए। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी है कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मुसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को हमने स्टेक होल्डर जो हैं, जिनको हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है, उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। अब इसको फ़िलहाल तो हम उसकी तशकीर नहीं कर सकते। मौलाना साहब, ये बताइएगा, ये हुकूमत जो इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ दिखा रही है मुसद्दे को और आईनी तरमीम को लेके, ये क्या वजह है कि वो 25 से पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं मुसद्दे को पहले, जबकि आप ये फिर आप उनसे पूछें। मेरे नज़र में ये न मेरे नज़र में ये सवाल है, न मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है, जिसपे आपके दोस्त मुबारक आ रहे हैं, उसका आप कैसे कह सकते हैं? हम दिलो जान से उनका खैर मक़दम करेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे, पाकिस्तान की सरज़मीन उनका इस्तक़बाल करेगी। और इस मौके पर मैंने इसीलिए अपील की थी कि जब वो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें कौमी सतह पर एक यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो एतमाद माजी में उनका मुतासर हुआ है और उसको नुकसान पहुँचा है, उस एतमाद को हम बहाल करने में किरदार अदा करें। तो हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे न करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में, जबकि सिक्योरिटी के मामलात भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी,
اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا۔ حضرت یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نومبر کے لیے، وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے؟ ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے، یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں، لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے، دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں، ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا تھا، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا بس۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی، تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا، ہم اپوزیشن ہیں اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک میں سیاسی کردار ادا کرنا ہے، اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا، عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی، اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے اترے۔ بہت شکریہ آپ حضرات سے۔